پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ایک عبرتناک قصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ عبرتناک قصہ ایک بہت بڑے عالم، ادیب، فوج کے لحاظ سے جرنل کا بیان کردہ ہے، اور اس قصے کی خوبی یہ ہے کہ اس قصے سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگوں سے ان کی اپنی ملاقات بھی ہے، اور جن لوگوں کا قصہ ہے خود ان کی زبانی انہوں نے سنا ہے، بلکہ ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا قصہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس عورت کا قصہ ہے جس کی رشتہ داری ان کی بیوی کے ساتھ ہے، اور وہ عالم یا میجر جنرل محمود شیس الخطاب رحمہ اللہ ہیں، جو عراق کے رہنے والے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے عدالت السماء، وہیں سے ہم نے یہ قصہ لیا ہے۔ یہ واقعہ 1954 عیسوی کا ہے۔ عراق کے شہر، شاید یہ شہر موصل ہے، وہاں ایک حاجی صاحب رہتے تھے جنہیں حاجی ابراہیم بن محمد کہا جاتا تھا۔ وہ نہایت ہی شریف، نیک دل تاجر تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ کبھی بھی کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو ان سے کچھ امیدیں لے کر کے آیا ہو اس کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے۔ ایک دن وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور اپنی ضرورت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، میرے والد سے آپ کے دوستانہ مراسم تھے، حتیٰ کہ میرے والد نے وفات کے وقت مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا، اگر تمہیں کوئی مشکل گھڑی پیش آئے، پریشان کن حالات سے دوچار ہو، تو حاجی ابراہیم صاحب کے سامنے اپنی بات رکھنا، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر وہ اپنی مشکل بتانے لگا کہ اس سال آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتی کے اندر کس قدر ہمیں گھاٹا ہوا ہے، بارش نہیں ہوئی، زمین خشک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حالات دیکھتے ہیں کہ بد سے بدتر ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس کھیتی میں لگانے کے لیے کچھ پیسے بینک سے لے لیا تھا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے، بینک مطالبہ کر رہا ہے، اگر ہم بینک کو دیتے نہیں ہیں تو اس میں ہماری بڑی شرمندگی ہوگی، لوگوں کے سامنے مجھے بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے اگر آپ مجھے 1500 دینار، ظاہر بات ہے یہ اس وقت بڑی اہم رقم رکھتی تھی، بلکہ اس وقت ہمارے اور آپ کے ہاں 150 روپے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اچھے لوگوں کی تنخواہ، جن کی تنخواہ آج 1,00,000 1.5 لاکھ ہوتی ہے، ان کی 150-200 روپے رہا کرتی ہوگی۔ تو 1500 دینار اگر آپ مجھے دے دیں تو میں بینک کا قرضہ بھی ادا کر دوں، کچھ نیا بیج اور غلہ اور کھاد خرید لوں جسے کھیت میں لگاؤں، اور اپنا کچھ ضروری جو کام ہے، ضروریات ہیں، اسے پورا کر لوں۔ جب فصل کٹے گی، گیہوں بکے گا، تو میں آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا۔ حاجی ابراہیم صاحب مرحوم فوراً اٹھے، تجوری کھولی، اس میں سے 1500 دینار نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اور اپنا جو ایک روز نامچہ ہوتا ہے، جو دفتر ہوتا ہے ہر تاجر کا کہ روز آنا کیا آمد ہے اور کیا خرچ ہے، اس میں یہ نوٹ کر لیا کہ اس نے پیسے ہم نے آج اس کو فلاں کو دیے ہیں۔ بس اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ ایسا کریں کہ آپ کوئی کاغذ لے آئیں کہ میں آپ کو رسید لکھ کر کے دے دوں کہ ہم نے آپ سے یہ وصول کیا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھو تم پڑوسی ہو،
ہمارا یہ واجب ہے اور کسی واجب پر شکر نہیں ادا کیا جاتا. اور جہاں تک رسید کا تعلق ہے ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گواہ اور اس سے بہتر ضمانت دار کوئی اور نہیں ہو سکتا. ساتھیو یہ بڑا مشکل کلمہ ہے اگرچہ لوگ اسے بہت آسان لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گویا درمیان میں انسان تمام لوگوں کو ہٹا کر کے کس کو رکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھ رہا ہے. اب اگر تو اس میں مخالفت کرے گا تو تیرا مقابلہ ہم سے نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن کاش کے لوگ سمجھیں. اس واقعے کو تقریباً 1 سال گزرے تھے، کچھ زیادہ ہی ہوئے کہ اچانک ہارٹ اٹیک سے حاجی ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے پیچھے 1 بیوی اور 4 بچوں کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس وقت ان کا جو سب سے بڑا بچہ تھا آپ لوگ سوچیں کہ 13 سال کا تھا. علی کل حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے اپنے ایک بھائی سے جو وکیل تھا اس کی مدد سے پورے دفتر اور تجارتی روز نامچوں کا مراجعہ کرنا شروع کیا اور شوہر کے دیے ہوئے جو قرض ہیں وہ جو رقم ہے لوگوں کو جو انہوں نے دیا ہے اس سے متعلق وہ معلومات اکٹھا کرنے لگی. چند مہینے تو شوہر کے انتقال کے بعد جانتے ہیں ایسے ہی گزر جاتے ہیں، الجھن میں، پریشانی میں، فکر میں لوگوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے. لیکن جب کچھ وقت گزر گیا اور اس شخص نے جو ابھی 1500 درہم یا دینار قرض لے کر کے گیا تھا اس نے واپس نہیں کیا تو حاجی ابراہیم کی بیوی نے اس کے پاس قرض کی وصولی کے لیے بھیجا، لیکن اس شخص نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ حاجی صاحب سے ہم نے قرض ضرور لیا تھا لیکن وقت پر اسے ہم نے لوٹا دیا ہے. وقت پر اسے ہم نے لوٹا دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب نے دفتر میں اسے لکھنا بھول گئے ہو اس لیے کہ ان کے پاس بڑا کام رہا کرتا تھا. اور خود ہی آپ لوگ فیصلہ کریں، اگر وہ پیسہ ابھی تک میرے ذمے ہوتا تو آپ لوگوں کو ان کاغذات میں کوئی رسید تو ملتی کہ ہاں ہم نے ان سے پیسہ لیا ہے. رسید کا نہ پایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ساری رقم واپس کر دی ہے. اب ایسے موقع پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ پڑوس کے لوگ 2 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں. کچھ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کچھ ان کی تائید کرتے ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے کہ حاجی صاحب بڑے ہی نیک دل آدمی تھے، وہ تو کسی سے رسید لیتے ہی نہیں تھے، صرف اتنا کرتے تھے کہ روز نامچہ جو دفتر ہوتا ہے یومیہ اس میں صرف نوٹ کر دیتے تھے بس. تو وہ اللہ کے لیے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. اب یہ شخص جو ہے ضد پر آ گیا ہے. دوسرے لوگ ہوتے کہتے کہ کیا تم باتیں کرتے ہو، یہ معقول سی بات ہے کہ اتنی بڑی رقم کوئی دے گا؟ جیسا کہ آپ لوگ سمجھیں کہ اس وقت کے لحاظ سے بڑی رقم تھی. آج اس مقابلہ شاید 1,00,000 1.5 لاکھ بھی نہ کر سکے. تو اتنی بڑی رقم اگر دیتے تو کم سے کم اس کے لیے کچھ رسید تو لیتے. کوئی اتنی بڑی رقم بغیر رسید کے دے دیتا ہے؟ یہ بڑی غیر معقول سی بات ہے. علی کل حال وہ شخص اپنے موقع پر اڑا رہا. اس بیوہ عورت نے کچھ نیک لوگوں کو درمیان میں ڈالا کہ اسے سمجھائیں، لیکن اس شخص نے جب ایک بار انکار کر دیا تو انکار ہے. اب مجبوراً کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اگر بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو معذور سمجھیں گے. فوائد میں مختصر کروں گا لیکن میں پورا قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ پوری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. تو حاجی صاحب کی بیوہ جب مجبور ہو گئی تو چونکہ اس کا ایک بھائی وکیل تھا لہذا اس کے ذریعے سے کورٹ میں اس نے کیس دائر کر دیا. اب ایسے موقع پر ظاہر بات ہے مدعا علیہ یعنی جس کے اوپر کیس کیا گیا ہے، کورٹ نے اسے نوٹس بھیجا، کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے کہا. وہ شخص کورٹ میں حاضر ہوا لیکن منکر رہا، انکار کرتا رہا کہ میرے اوپر حاجی صاحب کا اب کوئی قرض نہیں ہے. مجھے یہ اقرار ہے کہ ہم نے ان سے لیا تھا لیکن وقت جب آیا، سال گزرا تو ہم نے اسے واپس کر دیا.
اس واقعہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جس قاضی کے پاس یہ کیس تھا خود اس نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے اپنے طور پر یہ یقین تھا کہ یہ شخص حاجی ابراہیم کا مقروض ہے، اس نے پیسے ادا نہیں کیے ہیں، لیکن ظاہر میں مدعی یعنی دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ حاجی صاحب نے اس روز نامچے میں لکھ رکھا تھا ضرور، لیکن تہمت ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ نہیں لکھا تھا کہ ابھی تک واپس نہیں کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے پیسہ واپس کر دیا ہے۔ باقی اور بھی دلیلیں پیش کی، کچھ گواہوں کو لے کر کے وہ جاتی ہے کہ ہاں یہ لوگوں کے سامنے اقرار کرتا تھا کہ حاجی صاحب سے قرض لیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حاجی صاحب کی بڑی تعریف کرتا تھا، کہا اللہ جزائے خیر دے، حاجی صاحب نے مجھے فقر اور مجبوری سے بچایا، اس کے دلدل سے نکالا۔ لیکن گواہ یہ بات نہیں بتا پا رہے تھے کہ یہ بات اس نے کب کہی ہے، آیا سال گزرنے کے بعد کہی ہے، اس سے پہلے کہی ہے، یا اس کی کوئی تاریخ ہے، یا کتنا پیسہ لیا تھا یہ ہے۔ اب چونکہ مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف کیس تھا وہ انکار کر رہا تھا، لہذا اب ایسے موقع پر قاضی کے سامنے ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ کیا کہ قاضی ایسے لوگوں سے حلف اٹھوائے۔ اب جب کیس میں کوئی وزن نہیں رہ گیا تو مدعا علیہ سے یعنی اس شخص سے مطالبہ کیا گیا کہ کیا تم قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کے یہ حلف اٹھاتے ہو کہ میں حاجی ابراہیم کا مقروض نہیں ہوں، اور جو رقم ہم نے بطور قرض کے لی ہے اسے واپس کر دیا ہے؟ مدعا علیہ یعنی وہ شخص اس پر تیار ہو گیا، چنانچہ اس نے قاضی کے سامنے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کے اس نے یہ کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حاجی ابراہیم کا میں مقروض نہیں ہوں، مذکورہ رقم اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور رقم ان کی میرے ذمے ہے، ان کا میرے اوپر جو قرض تھا میں اسے ادا کر چکا ہوں، اس پر حلف اٹھا رہا ہوں، اس پر حلف اٹھا رہا ہوں، اس پر حلف اٹھا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں میرے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا، ہم نے اس شخص کے بری ہونے کا فیصلہ کر دیا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو مدعا علیہ اپنا سر اٹھائے اکڑتے ہوئے باہر نکلا۔ قاضی کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اچھے قد و قامت کا خوب صحت مند نئی جوانی ہے، گٹھیلا بدن ایک جوان میرے پاس سے اکڑتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے، کہا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی جو تھے وہ جا رہے ہیں، جو دوسرے لوگ محکمہ میں تھے وہ نکل رہے ہیں۔ کہا کورٹ کے دروازے تک، محکمہ کے دروازے ہم نکلتے دیکھا، لیکن ابھی لوگ کورٹ سے باہر قدم رکھے نہیں تھے کہ ایک شور برپا ہو گیا۔ اب مجھے خطرہ ہوا کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کیا ہو گیا، کیا صورتحال ہوئی۔ کہا میں بھی جلدی سے وہاں بھاگ کر کے جاتا ہوں، تو عجیب معاملہ تھا، میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ وہی شخص جو ابھی چند منٹ پہلے اپنی کامل صحت، چہتی جوانی اور مکمل مردانگی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے، ابھی وہ زمین کے اوپر مردہ پڑا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ تو مر چکا، یہ تو مر چکا، یہ تو مر چکا۔ قصہ بیان کرنے والے جو قصے کے راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حاجی ابراہیم کی بیوی میرے پڑوس میں رہتی تھی، اور میری بیوی کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی تھی، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس قصے کو میں اسی کو زبانی سنوں۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھنے لگا تو اس نے بتلایا کہ مرحوم حاجی صاحب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خصوصاً اور لوگوں کے ساتھ عموماً بڑا نیک سلوک کرتے تھے،
ضرورت مندوں کو قرض دیتے، جسے قرض دیتے قرض کے لیے اس سے کچھ لکھا پڑھی نہیں کرتے، بس صرف دفتر کے اندر نوٹ کرنے پر اکتفا کر دے۔ بس میں انہیں بلامت کرتی، میں انہیں سمجھاتی تو وہ کہتے کہ اللہ کی بندی، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا ہے۔ میں یتیم بے سہارا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سہارا دیا ہے، لہذا میں کسی یتیم کو دباؤں گا نہیں، جھڑکوں گا نہیں، میں کسی فقیر کو اسے واپس نہیں کروں گا۔ اور جب میں ان سے میری جب بات چیت ہوتی تو ہر مرتبہ یہ کہتے، اے کاش کہ ہر قبر والے کے اوپر میرا کوئی قرض ہوتا، ہر قبر میں میرا قرض ہوتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ شخص جب وہاں پر پیش ہوا تھا تو میں وہاں پر حاضر تھی، اور اس کی تمام باتوں کو ہم نے غور سے سنا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس کے حلف اٹھانے کے بعد قاضی نے جب اس کے بری ہونے کا فیصلہ سنا دیا، میں پہلے نہیں سمجھتی تھی کہ وہ حلف اٹھائے گا، لیکن جب اس نے اٹھا لیا اور مجھے یقین رہا کہ اللہ تعالیٰ اس نے دیکھ رہا ہے، اس نے یہ دلیرانہ حرکت کی ہے کہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کے اس نے جھوٹ بولا، تو اس وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ یہ ساتھیوں خطرناک گھڑی ہوا کرتی۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ، تو ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، اگر یہ شخص حلف اٹھانے میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا۔ اے اللہ تو قوی ہے، اے اللہ تو جبار ہے، اے اللہ تو قوی ہے، اللہ تعالیٰ تو جبار ہے۔ کہا کہ مدعا علیہ جب کورٹ سے باہر نکلا تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کورٹ سے باہر ابھی چند قدم اس نے رکھا تھا کہ اتنی دیر میں وہ زمین کے اوپر مردہ پڑ گیا۔ وہ اہل زمین کے فیصلے، لوگوں کے فیصلے سے تو نجات پا چکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے وہ نجات نہ پا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب معاملہ حاجی ابراہیم کے ورثہ اور اس کے درمیان نہیں تھا، تو ختم ہو گیا قاضی کے فیصلے کے بعد۔ اب معاملہ کس کے درمیان تھا؟ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سزا دی۔ ساتھیو، یہ قصہ یہیں پر نہیں ختم ہوتا، بلکہ اس کے بعد ایک قصے کا اور حصہ ہے جو اور ہی زیادہ باعث تعجب ہے، اور وہ ہمارے مشرقی معاشرے خصوصاً مسلمانوں کی بیویوں کا اپنے شوہر کے ساتھ چاہے جیسا کچھ وہ ہے اس کے ساتھ ان بیویوں کی وفاداری کا معاملہ ہے۔ کاش کے لوگ اس کی قدر کریں، کاش کے لوگ اس کو سمجھیں۔ تو چنانچہ وہ محمود شیخ خطاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ابھی چند دن گزرے تھے، سردی کا موسم تھا، کہ ایک رات جبکہ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، لوگ سردی کی وجہ سے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، بلکہ گھروں میں بھی اپنے اپنے بستر کے اندر لوگ پہنچ چکے تھے اور لیٹ چکے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو کیا ہوتا ہے کہ حاجی ابراہیم کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور بیل بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے۔ بات ہے یہ وقت کسی کے آنے کا نہیں ہے، یہ عجیب وقت ہے کہ کوئی گھنٹی بجائے، لیکن اب چونکہ دروازے پر دستک ہے تو سنبھلتے ہوئے حاجی ابراہیم کی بیوہ دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کالے لباس میں ملبوس ایک عورت اور اس کے ساتھ 6 سال کا ایک بچہ ہے۔ بغیر کسی تمہید کے وہ گویا ہوتی ہے
کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر حاجی صاحب کا پیسہ اس نے لیا ہے اور انکار میں وہ جھوٹا ہے۔ میں اسے سمجھاتی رہی، بار بار کہتی رہی یہ دنیا کا معاملہ ہے، پیسہ ادا کر دو، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور اس نے اپنی جھوٹ اور اپنی غلطی کی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ اب دنیا میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ آپ کا پیسہ 1500 جو دینار ہے یہ آپ کا ہے، آپ لیں۔ چنانچہ انہیں دیا بھی نہیں، پھینکا، اور قبل اس کے کہ حاجی ابراہیم کی عورت کچھ بات کرتی سیدھے وہ رخصت ہوئی اور تیزی کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے بھاگی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ساتھیوں، یہ ایک قصہ ہے جس میں جو عبرتیں ہیں ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کی عبرتیں جو ہیں وہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جو سمجھ رکھتا ہے اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو انجام ہوا وہ کس چیز کا انجام ہے۔ لیکن دو چند عام قصوں کے طریقے سے زیادہ نہیں بلکہ صرف 2 چند فائدے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس پر غور کریں۔ دیکھیے، جھوٹی قسم کھانا یہ بڑا ہی قبیح فعل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ آدمی آپ سوچیں کہ آخر انسان جھوٹی قسم کیوں کھاتا ہے بسا اوقات؟ اس لیے کہ انسان جب کوئی بات کہتا ہے، سامنے اس کی بات نہیں مانتا تو زوردار انداز میں کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں مانتا تو اپنی سچائی پر کوئی دلیل اس کے پاس ہے تو پیش کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وہاں پر گواہ موجود تھا تو اس سے گواہی دلواتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لو، اور جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ تو قسم کا معنی کیا ہے کہ اب وہ کسی انسان کو اپنی بات پر گواہ بنانے بجائے کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ذرا سوچیں، ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہوں، ہمارے سامنے ایک عام نیک آدمی ہو تو ہم اس کو جب گواہ بنائیں گے تو ڈرتے رہیں گے کہ وہ کہیں ہماری جھوٹی بات کا انکار نہ کر دے، وہ گواہی نہیں دے گا، تو ہم اس کو گواہ بنانا تو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا رہے ہیں، کتنی عظیم چیز ہے، سوچیں۔ تو جھوٹ قسم کھانا گویا اللہ کو گواہ بنانا ہے، اور جھوٹے رہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹی بات پر گواہی دے گا، یہ قطعاً نہیں ہو۔ خاص طور پر اگر یہ جھوٹی قسم کسی کا حق مارنے کے لیے کھائی جائے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جائے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کھائی جائے، زمین ہڑپ کرنے کے لیے کھائی جائے، تو اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ ایاس ابن ثعلبہ الحارثی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ چھوٹی ہی چیز پر قسم نہ کھا رہا ہو؟ آپ نے فرمایا، خواہ ایک پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے رہا، بلکہ اس کی قباحت ہی کی وجہ ہے کہ مستدرک حاکم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ جن گناہوں کی معافی نہیں ہے، جن گناہوں کی معافی نہیں ہے ان میں سے ایک گناہ جھوٹی یمین الغموس بھی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا، راوی کہتے ہیں یمین الغموس کیا چیز ہے؟ تو کہا یمین غموس وہ قسم ہے جس کے ذریعے کوئی انسان کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے۔
تو ساتھیوں ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن یہ ہلکا نہیں ہے۔ اس کے اگر شواہد میں آپ کو پیش کرتے چلوں کہ کس طریقے سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، بلکہ ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے، میرے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کی زمین کے لیے جھوٹی گواہی دی ہے، لیکن کورٹ سے وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکے، قتل کر دیے گئے۔ تو قسم کھانا جھوٹی میرے عزیزوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ، یتیم اور بیوہ عورت کے حقوق کی پامالی جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے، یتیم بچوں اور بیوہ عورت کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، اے اللہ تبارک و تعالی میں دو کمزوروں، ایک یتیم اور دوسرے عورت کا حق مارنے کی کو تاکیدی طور پر حرام قرار دے رہا ہوں، کہ لوگ ان کے حقوق کو دوسروں کا حق مارنا تو حرام ہے ہی، البتہ ان کے حقوق مارنا، ان کے اوپر ظلم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ شخص اپنے اس انجام کو کیوں پہنچا ہے، اس لیے کہ یتیم اور بیوہ عورت کے حق کو مار رہا تھا۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں، مظلوم کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں دیر نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اتق ودعوت المظلوم، دیکھو مظلوم کی بد دعا سے تم بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے، سیدھے جاتی ہے وہ۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ، وہ آسمان پر اتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے کہ کوئی بجلی چمک رہی ہو۔ اور اس کا مشاہدہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش اتنا سے کتنی اونچائی پر ہے۔ اس مظلوم عورت نے بد دعا کیا تھا تو یہ شخص اپنے گھر بلکہ کورٹ سے باہر نکلتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے بارے میں آ گیا۔ اور میرے عزیز ذرا اس پر بھی غور کریں، آخر اس شخص نے جو انکار کیا ہے کس لیے انکار کیا ہے؟ مال کے لیے نا، 1,500 رقم دینار کے طور پر اسے مل رہی تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج لاکھوں کا معاملہ ہوگا۔ تو انسان کو مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہلاک کر دیتی ہے۔ حالانکہ بسا اوقات ہی نہیں بلکہ عموماً آپ دیکھیں گے ایسے لوگ خود اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی اس سے فائدہ اٹھانے۔ جیسے یہ دیکھ لیا آپ نے، اس نے انکار کیا لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا اسے موقع نہیں ملا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آپ چلتے ہیں صرف ایک آخری فائدہ ذکر کر کے، حاکم کا فیصلہ کسی حرام کو حلال نہیں کرتا۔ اس کو اچھی طریقے سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیس دائر کرتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے چاہے وہ زیادتی ہی پر تھے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، مجھے تو دے دیا گیا ہے۔ یہ کسی چیز کو حلال نہیں کرتی ہے، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالی حلال کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے تو ام سلمہ کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم میرے پاس اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے، اپنے مسائل، اپنا کیس لے کر کے آتے ہو، یاد رکھو تم میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ اچھے انداز میں اپنی بات پیش کر دینے والا ہو، تو اگر میں اس کے حق میں اس کی بات سن کر کے فیصلہ کر دے رہا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اس کے حق میں حلال ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ فیصلہ کر کے میں اسے جہنم کا انگارہ اور جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر کے دے رہا ہوں۔
تو حاکم اگر فیصلہ کر دے اور مظلوم کو اس کا حق نہ ملے تو ظالم کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ اور ساتھیوں، آخری چیز جس طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے مشرقی سماج و خصوصاً مسلمان عورتوں کی خیر خواہی، ان کی وفاداری اپنے شوہروں کے ساتھ بے مثال ہوتی ہے۔ کاش کے لوگ اس کی قدر کرتے، کاش کے لوگ اپنی بیویوں کے حقوق کو پہچانتے۔ آج تو بہت سے لوگوں کو صورتحال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر کے کہ ہاں بھائی اسلام میں ایک سے زائد شادی جائز ہے، اس کو چھوڑتے بھی نہیں، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے سے شادی کر لی، اس کے ساتھ رنگیں بنا رہے، اس کے حقوق نہیں ادا ہو رہے، دوسری کو لے کر کے دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں، وہاں اس کے ساتھ پورے سال رہیں گے اور چھٹی میں بھی اس کے پاس نہیں جایا کرتی ہیں۔ یہ اس کے حقوق کی پامالی ہے، اس کی قدر کریں۔ ذرا دیکھیں اس عورت کو کس قدر اپنے شوہر کے بارے میں فکر مند رہی کہ اس کے مر جانے کے باوجود بھی وہ نہیں ادا کر سکا، جبکہ اب وہ ان پیسوں کی زیادہ محتاج رہی ہوگی۔ صرف 6 سالہ بچہ ہے، ابھی جوان ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر تاکہ دنیا میں ان کو جو سزا مل گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی سزا کو اس سے کم کر دے، اس لیے اس پیسے کو وہاں پر واپس کر دیا۔ سچ کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، یہاں کی عورتوں کو علم کی پرواہ نہیں بے شک، یہاں کی عورتوں کو علم کی پرواہ نہیں بے شک، مگر وہ شوہروں سے اپنے بے پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دوسروں کا حق مارنے، جھوٹی قسم کھانے، دوسروں کا حق ہڑپ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔